أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام احمد ابن حنبل اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد، ایک موقع پر نبی علیہ السلام کا گزر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے ہوا، وہو یتوضا، تو سیدنا سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے اور بظاہر وضو کے پانی کے استعمال میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ھذا سعد، یا سعد، اے سعد، وضو کے پانی میں یہ کیسا اسراف ہے، یعنی بے ضرورت کیوں پانی بہا رہا، اضافی پانی کیوں بہا رہا ہے؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا جو ہمارے لیے دین بن گیا۔ قال، کہ عرض کرنے لگے، افی الوضو صرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا؟ یعنی وضو کے پانی کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف میں داخل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ تم کسی جاری نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو وضو کرتے ہوئے، وہاں پر بھی بقدر ضرورت پانی استعمال کرو۔ تو یہ حدیث شریف پانی کی اہمیت، جو آج کے دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہمیں عملی طور پر دکھائی دیتی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے بظاہر سیدنا سعد بن وقاص کو کہ ان کی تربیت فرمائی، ان کو تنبیہ فرمائی، لیکن ان کے توسط سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو مسئلہ معلوم ہوا کہ عبادت کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، کہ اتنا بڑا عمل ہے وضو، کہ اگر سنت کے موافق وضو کیا جائے، وضو کو کامل کیا جائے، مکمل کیا جائے، اور وہ تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کیا جائے، تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ جتنا پانی چاہے استعمال کر لے، کہ نہیں، اس وقت بھی دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، وضو کا کمال بھی حاصل ہو، ہر عضو کو سنت کے موافق اس کو دھویا جائے، یا جس کو مسح کرنے کا حکم اس کو مسح کیا جائے، اور جن کو اعضاء کو دھونا ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ ان سب کے باوجود پانی بقدر ضرورت استعمال کریں گے، چاہے سمندر اور دریا کے کنارے ہی کوئی شخص بیٹھا ہو۔ آپ نے فرما دیا کہ اگر وہاں پر بھی پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا، کہ عام طور پر خیال آتا ہے کہ یہاں تو پانی کی بہتات ہے، پانی زیادہ ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ نہیں، دریا کے کنارے وضو کرنے والا بھی اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا تو یہ بھی اسراف کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو یقیناً پسند نہیں ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام کی تعلیمات ایک اصولی قاعدہ کی بنیاد پر ہوا کرتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے اگر یعنی صحابی کے سوال کا منشا تو یہی تھا کہ پیارے نبی جی، میں وضو کر رہا ہوں، تو وضو میں کیا پانی زیادہ استعمال کرنا کہ عبادت ہے، اور عبادت میں تو گویا کہ اسراف نہیں ہو سکتا، وہ تو زیادہ اجر کی بات ہے، میں جتنا زیادہ استعمال کروں گا اتنا ہی اچھے طریقے سے مبالغہ ہوگا اور اس وضو کمال وضو حاصل ہوگا۔
تو آپ نے اصولاً فرما دیا کہ نہیں، چاہے تم سمندر اور دریا کے کنارے بھی ہو، پانی کی بہتات ہو، کثرت سے پانی موجود ہو، دستیاب ہو وافر پانی، تو پھر بھی تمہیں بقدر ضرورت پانی کو استعمال کرنا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ صلاۃ والسلام، جن کو اللہ نے جوامع الکلم کی صفت سے نوازا تھا کہ تھوڑے جملے میں آپ ایسا ماشاء اللہ ایسے کریمانہ اپنے خطاب کے ذریعے سے ایسے مضامین کی انتہا اور جو ہے کہ بیان کر دیتے ہیں، ایسے مکمل جامع مضامین بیان کر دیتے ہیں کہ 1400 سال سے امت آپ علیہ السلام کے مبارک ارشادات ہی کی تشریحات کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی چلی جا رہی، اور ہر لمحہ اور ہر زمانے کے لیے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آج ہی کے زمانہ کے لیے تعلیمات ہیں۔ اور یہی دین کی حقانیت اور پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے برحق ہونے کی، جہاں دیگر آپ علیہ السلام کے دلائل ہیں اور آپ کے معجزات ہیں، آپ کے محاسن ہیں اور فضائل جو ہے آپ کے دین کی خوبیاں ہیں، وہاں پر یہ بھی خوبی ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے دکھائی دیتی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، نبی علیہ السلام کی ہر تعلیم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔